آپ تصور کر لیجئے آج کے ہم جس ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، آپ اسی کو ہی تصور کر لیجئے، ہاشمی خاندان سے ہے، لیکن جو محبت تھی اس کے دل میں، اس مقام پہ بھی جب دربار میں کھڑا کیا گیا ابن زیاد کے اس مقام پہ بھی، تو کہنے والے نے کہا سلام کرو امیر کو، تو ادھر سے ایک ہی جواب آیا، میرا امیر حسین ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میرا امیر حسین ہے، اس کے علاوہ اس دنیا میں میرا کوئی امیر نہیں۔ واللہ یہ وہی ہستی ہے جب اس مولا کے قاصد کے طور پر جب اس مقام پہ آئے، کوفے میں آئے۔ میں مصائب کو چھوڑ رہا ہوں، بس آخر مختصر سے چند مسائل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب کوفے کی حالت ایک دم بدل گئی، ایک دم بالکل تبدیل ہوئی حالت، یہ وہی مسلم ابن عقیل تھا جس کے پیچھے 70,000 افراد نماز پڑھتے تھے، لیکن ایک مرتبہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو یکا تنہا مسجد میں مسلم کھڑا ہے۔ اللہ کسی پردیس میں کوئی مسافر ہو تو ایسی نوبت کسی کو آنے نہ دے۔ اب جائے کہاں جائے؟ جنہوں نے بلایا تھا، جن کے کہنے پہ مسلم آئے تھے، آج انہوں نے ہی مسلم کے لیے دروازوں کو بند کر دیا۔ اللہ، مسلم چلتے چلتے ایک ایسے مقام پہ آئے، ایک ضعیفہ سے ملاقات ہوئی مسلم کی۔ جب اس ضعیفہ سے تعارف ہوا، القصہ مختصر کر رہا ہوں، تعارف ہوا، ضعیفہ نے مہمان نوازی کی۔ مسلم سوئے نہیں تھے، مسلم جاگے رہے۔ جب نماز شب کا وقت ہوا، مسلم نے پانی مانگا نماز شب کے لیے۔ نماز شب پڑھنے کے بعد مسلم اپنی ذرا پہ سر رکھے ہی تھے، امیر المؤمنین خواب میں آئے۔ علی کہنے لگے مسلم آؤ، میں آپ کی انتظار کر رہا ہوں، مسلم جلدی آؤ، میں آپ کو لینے کے لیے نجف سے یہ کوفہ آیا ہوا ہوں۔ جو ہی کہنا تھا مسلم کی آنکھ کھلی، مسلم سمجھ گئے کہ اب میری آخری رات ہے یہی۔ القصہ مختصر، جب مسلم کو دھوکے سے دارالامارہ لے جایا گیا تو ایک مرتبہ مسلم کے آخری وقت میں ایک صدا دی، صرف دارالامارہ کے اس چھت پہ آ کے ایک صدا دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، حسین آپ پہ مسلم کا سلام ہو۔ حسین عرفات سے نکلے ہی تھے کربلا کی طرف، حسین کا چہرہ کربلا کی طرف تھا، یکدم حسین نے اپنا چہرہ کوفے کی طرف کر کے سلام کا جواب دیا، وعلیک السلام یا اخی مسلم۔ جو ہی یہ سلام کا جواب دیا، مولا نے عباس ساتھ تھے، عباس نے کہا مولا آپ کس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ تو حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حسین نے علم امامت سے عباس کو وہ منظر دکھایا تو اس دارالامارے کے اس چھت پہ ایک شخص کو عباس دیکھ رہا ہے جس کے ہاتھ میں رسیاں بندھی ہوئی ہے، جلاد سر کے سامنے تلوار لے کے کھڑا ہے۔ عباس دیکھنے لگے، دیکھنے کے بعد کہنے لگے مولا یہ کون ہے؟ تو حسین نے کہا عباس غور سے دیکھو یہ شخص کون ہے۔ عباس نے ایک مرتبہ غور سے دیکھا، مولا سے کہنے لگے مولا یہ میرا بھیا مسلم ہے، آپ نے علم امامت سے مجھے یہ منظر دکھایا ہی ہے تو مجھے علم امامت سے کوفے پہ پہنچا دے، میں مسلم کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ جو ہی مولا نے یہ عباس کی یہ خواہش سنی، مولا نے عباس سے کہا عباس دیکھو ذرا نیچے، دارالامارہ کے نیچے کون بیٹھی ہوئی ہے؟ عباس نے ایک مرتبہ نگاہ نیچے کر لی تو ایک برقعپوش خاتون نیچے بیٹھی ہوئی۔
مولا کہنے لگے عباس سے، عباس آپ سے پہلے میری ماں زہرا مسلم کو لینے پہلے واللہ مولا نے عباس سے کہا عباس خیمے یہیں پہ نصب کر لیجئے اور جو مسلم کی بچی ہمارے قافلے میں ہے اس کو میرے پاس بٹھا دیں۔ جو یہ کہنا تھا عباس نے خیموں کو وہاں پہ نصب کر لیا، اس بچی کو بلایا جس کا نام عاتقہ کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں بچی کا نام عاتقہ تھا۔ جب اس کو بلایا گیا، جو ہی حسین کے خیمے میں یہ داخل ہوئی نا، مولا نے اس کے سر پہ دست شفقت رکھا۔ جو ہی دست شفقت رکھا تھا، بچی تھی لیکن ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، بچی نے فوراً سوال کیا چچا آیا میں یتیم تو نہیں ہوں؟ آپ ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسے یتیم بچوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ جو یہ سننا تھا مولا کہنے لگے عاتقہ بیٹا آج کے بعد حسین آپ کی بابا کی جگہ پہ حسین نے عباس سے کہا عباس جاؤ اس صندوق سے وہاں کچھ تحفے ہیں لے کے آؤ۔ جو ہی عباس نے وہ صندوق اٹھایا ہی تھا، اس میں کچھ بالیاں تھی، حسین نے وہ بالیاں عاتقہ کے کانوں پہ پہنائے، لیکن نہ جانے قربان جانے اس بچی پہ جو 3.5 برس کی بچی خیمے کے دروازے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اگر کوئی بچے یتیم ہو تو پہلے اس کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے، پھر اس کے کانوں پہ بالیاں پہنائی جاتی ہے۔ بچی کا یہ ذہن میں یہ خیال آیا ہوا تھا، لیکن نہ جانے قربان جاؤ اس منظر پہ جب عصر عاشور کے بعد وہی بچی خیمے میں انتظار کر رہی تھی کہ کوئی میرے سر پہ دست شفقت رکھے، کوئی بالی نہ، لیکن ایک منظر ایسا بھی آتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے بچی کے سر پہ دست شفقت رکھنے کی بجائے ایسا ظلم کا اشارہ کرتا ہے، بچی زمین پہ گر جاتی ہے، بابا کو پکارتی ہے ابا، آپ نے مسلم کی بچی پہ دست شفقت رکھا۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون